हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली और अज़ली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं साइमा शमोन आपको वेलकम कहती हूँ कलाम की रोशनी में। आज अजीज़ों, हम नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँ और आज हम कुछ नया सीखेंगे खुदा के कलाम के मुताबिक और उसकी रोशनी में कि वो हमसे आज क्या बात करना चाह रहा है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपनी आंखों को बंद करें और उसकी हजूरी को महसूस करें। आज हम उसके सामने झुकेंगे और उससे गहरे कलाम की हम बरकत मांगेंगे ताकि वो हमें अच्छे से सिखा सके कि वो हमें आज क्या सिखाना चाह रहा है। तो आए अजीज़, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसकी हजूरी को महसूस करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें फिर मौका दिया था कि हम तेरे हजूर झुके। और ऐ खुदा जबकि ईद पेंतिकोस्त आने वाला है, ऐ खुदा उस दिन के लिए हमें तैयार कर। ऐ खुदा ताकि हम तेरे कलाम से, तेरे रूह से भर सकें। ऐ यीशु नासरी, आज का कलाम पढ़ा जाना और ऐ यीशु नासरी जो भी हम बातें सीखते हैं वो तेरी तरफ से हो, और ताकि जितनी भी जिंदगियां हैं बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं। तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आए अजीजों, आज की हम पहली तिलावत देखेंगे। पहली तिलावत मैं पढ़ूंगी आमाल उसका 1 बाब उसकी 16 से लेकर 20 आयत तक। आमाल उसका 1 बाब 16 से लेकर 20 आयत तक। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है। ऐ भाइयों, उस नविश्ता का पूरा होना जरूर था जो रूह कुदस ने दाऊद की जुबानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, जो यीशु के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने उस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी जुबान में हकल दमा पड़ गया, यानी खून का खेत, क्योंकि ज़बूर में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई बसने वाला ना रहे और उसका ओहदा दूसरा ले ले। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। इसी के साथ मैं दूसरी तिलावत भी करूंगी। दूसरी तिलावत के लिए गलीतियों उसका 6 बाब उसकी 7 से लेकर 10 आयत तक। गलीतियों उसका 6 बाब उसकी 7 से 10 आयत तक। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है। फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत न हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खास कर अहले ईमान के साथ। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। इसी के साथ मैं एक और हवाला पढ़ूंगी ज़बूर में से। ज़बूर 25 उसकी 3 आयत। ज़बूर 25 उसकी 3 आयत। बल्कि जो तेरे मुंतज़र हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा, पर जो ना हक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। जी अजीज़ों, मैंने आज आपके सामने 3 हवाला जात पढ़े। तीनों हवाले बहुत अहम
اور ہمیں بہت اس میں اہم میسیج ملتا ہے. تو آج کا ٹاپک آپ سمجھ کے ہوں گے میرے ان حوالہ جات سے کہ آج ہم کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے ناحق بے وفائی اور مفاد پرستی پہ. کیونکہ جب ہم خدا کے ساتھ ناحق بے وفائی کرتے ہیں تو وہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کا شاگرد بھی کہتے تھے تو اس نے اس زندگی کے مالک کا سودا کیا اور اسے بیچ ڈالا. صرف اور صرف 30 دینار کی خاطر اسے اس نے بیچ ڈالا اور زندگی کا مالک خوشی خوشی اپنی صلیب کی طرف چل پڑا. بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس انسان کو جس نے صرف اور صرف 30 سکوں کی خاطر جو اس نے پھر کھیت بھی خریدا، اسی میں وہ گر کر پیٹ کے بل مرتا ہے. بھیانک موت. کیوں ہم بھول جاتے ہیں جب ہم خدا کے خلاف ہوتے ہیں تو اس کا انجام اچھا نہیں. ہم دیکھتے ہیں لوسیفر کو، جو کہ خدا کا بہت عظیم فرشتہ تھا، جس کو خدا نے بہت زیادہ اتھارٹی پاور دی ہوئی تھی، اس نے بھی جب خدا کے خلاف ہونا چاہا، ناحق بے وفائی کی، اس نے اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی اونچا کرنا چاہا، تو وہ کیا ہوا؟ نیست ہو گیا، ابلیس بن گیا، شیطان بن گیا، جس کو ابلیس اور شیطان کے نام سے پکارا جاتا ہے. چاہے انسان ہو چاہے فرشتہ ہو، کوئی بھی خدا کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جب ہم خدا کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں. اپنے مفادات کے لیے، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو، جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا ہم خدا کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ جنگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بھیانک انجام ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے کو میں ضرور پڑھنا چاہوں گی زبور 21. بہت زبردست زبور ہے. میں یہ مکمل پڑھوں گی آپ کے سامنے. زبور 21. اے خداوند، تیری قوت سے بادشاہ خوش ہوگا اور تیری نجات سے اسے نہایت شادمانی ہوگی. تو نے اس کے دل کی آرزو پوری کی اور اس کے منہ کی درخواست کو نامنظور نہیں کیا، کیونکہ تو اسے عمدہ برکتیں بخشنے میں پیش قدمی کرتا ہے اور خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے. اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی، بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے. تیری نجات کے سبب سے اس کی شوکت عظیم ہے. تو اسے حشمت اور جلال سے آراستہ کرتا ہے، کیونکہ تو ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اپنے حضور اسے خوش و خرم رکھتا ہے. کیونکہ بادشاہ کا توکل خداوند پر ہے اور حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت اسے ہرگز جنبش نہ ہوگی. تیرے ہاتھ تیرے سب دشمنوں کو ڈھونڈ لیں گے. تیرا دہنا ہاتھ تجھ سے کینہ رکھنے والوں کا پتہ لگا لے گا. تو اپنے قہر کے وقت ان کو جلتے تنور کی مانند کر دے گا. خداوند اپنے غضب میں ان کو نگل جائے گا اور آگ ان کو کھا جائے گی. تو ان کے پھل کو زمین پر سے نابود کر دے گا اور ان کی نسل کو بنی آدم میں سے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کرنا چاہی. انہوں نے ایسا منصوبہ باندھا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ تو ان کا منہ پھیر دے گا. تو ان کے مقابلے میں اپنے چلے چڑھائے گا. اے خداوند، تو اپنی ہی قوت میں سربلند ہو اور ہم گا کر تیری قدرت کی ستائش کریں گے. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. میں آپ کے سامنے جو زبور پڑھا اس میں بہت بہترین اعلیٰ بات لکھی ہوئی ہے کہ خداوند جو ہے اپنا بدلہ خود لیتا ہے، وہ خود جنگ لڑتا ہے ہماری.
جب آپ اس پر توکل رکھتے ہیں اور اس کے سامنے ہر چیز کو انڈیل دیتے ہیں تو وہ ضرور ہے کہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ جب آپ خدا کے خلاف جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کے خلاف ہوگا۔ جب آپ اس کی چیزوں کو روک دیتے ہیں، اس کے گھر کے کام کو روک دیتے ہیں، اس کی جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کو روک دیتے ہیں، ان کے رستہ روک دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ خداوند خود آپ سے اس کا بدلہ لے گا۔ آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، کہیں ہم سے تو یہ کوتاہی نہیں ہو رہی کہ ہم اس کے کاموں میں جو ہے ہاتھ مار رہے ہیں؟ کیا ہم سے تو کوئی ایسی خطا نہیں ہو رہی؟ کیونکہ لکھا ہوا ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ آپ جیسا بیج بو گے ویسا ہی پھل آپ کو ملے گا۔ اگر آپ نے کڑوا بیج بویا ہے تو آپ کڑوا پھل ہی پاؤ گے۔ اور خداوند کے کلام میں صاف صاف گلیتیوں جو میں نے پڑھا ہے اس کا 6 باب کہ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ اگر ہم خدا کی جگہ کو، خدا کے کلام کو یا خدا کی ہیکل کو کسی ایسے مقصد کے لیے جو کہ خدا سے ریلیٹڈ نہیں ہے استعمال کر رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، اس کا مطلب ہے آپ اس کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں۔ جب آپ کی زندگی سے آپ ظاہر کرتے ہو کہ ہم جناب، چاہے وہ کوئی خادم ہے، چاہے وہ کوئی ٹریجرر ہے، میں جتنے بھی خادم دین ہیں اور جتنے بھی اچھے پوسٹوں پہ جو پیرش میں ہیں یا ڈائسز میں ہیں یا کسی بھی پوسٹ پہ ہیں، میں ان کو کہنا چاہ رہی ہوں، آپ اتنے اچھے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، آپ کو اچھی سیلریز مل رہی ہیں، آپ کو اچھا، اور اس کے باوجود بھی آپ کے اندر لالچ ہے اور اپنے مفاد کے لیے ایک جگہ کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کا انجام بہت بھیانک ہے، کیونکہ آپ اس جسم کی ہلاکت کی فصل کو کاٹیں گے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بہت افسوس کے ساتھ، کہ ہم لوگ خدا کی غیرت نہیں رکھتے، خدا کے گھر کی غیرت نہیں رکھتے، ہم صرف اور صرف اپنے لیے غیرت رکھتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کے لیے غیرت رکھتے ہیں، لیکن خدا کے گھر کے لیے غیرت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم کیوں ایسے ہو گئے؟ صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر، اپنے لالچ کو پورا کرنے کے لیے، اور اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں بھائی یہ ہمارا حق ہے، ہم ادھر رہ رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، بس ہم اس پہ قابض ہو گئے ہیں، بس یہ تو بس ہماری چیز ہے۔ آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کا ابدی گھر کہاں ہے، آپ کا ابدی گھر آسمان پر ہے۔ آپ ساری زندگی اس دنیا میں نہیں رہنے والے۔ اگر خداوند آپ کو معاف کر رہا ہے، آپ کی رسی کو چھوڑا ہوا ہے، تو آپ اس چیز کا فائدہ مت اٹھائیں، آپ توبہ کریں، خداوند کے پاس آئیں۔ اگر آپ کے پاس اچھے عہدے ہیں، آپ کے پاس اچھی چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، بینک بیلنس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ خدا کے گھر کا لالچ رکھتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا، خداوند آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ اور ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ تو میں ان سب اہل ایمان
والوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں. اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ جو مسیحی ہیں، جو خود کو مسیحی کہتے ہیں. تو کیا وہ انسان جو خود بدی کرتا ہے، جو خود گناہ میں پڑا ہوا ہے، کیا وہ اہل ایمان کہلا سکتا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. کیا وہ اہل ایمان ہے جو بدکار ہے، قاتل ہے، لوٹ کا سامان اپنے پاس رکھا ہوا ہے، چوری کا؟ کیا وہ اہل ایمان ہے؟ وہ رہتے چرچ میں ہیں، وہ رہتے بڑی بڑی ان کے آگے پیچھے گاڑیاں ہیں. کیا وہ اہل ایمان ہے؟ یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب سے سوال ہے، سارے واچرز سے. میں اس چیز کو بہت زیادہ، کیونکہ میں نے جب خداوند سے آج کا کلام مانگا، میں نے کہا کہ خداوند مجھے کلام دے. میرا ارادہ عید پینتیکوست کے بارے میں بات کرنے کا تھا، لیکن خداوند نے مجھے یہ کلام دیا کہ اس پہ بات کرو، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے، تقاضا ہے. وہ کلام میں آپ کو بتا چکی ہوں. اور یہ ایک جگہ پہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال میں ہی دو میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ اپنے پراپرٹی کا حصہ بیچ کر لاتے ہیں، وہ آدھا اپنے پاس رکھ چھوڑتے ہیں اور باقی جو ہے رسولوں کو دے دیتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے، رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ سبھی دے دیا؟ کہتے ہیں ہاں جی دے دیا. تو پہلے شوہر انتقال کر جاتا ہے، اسی دم گرتا ہے، اس کے بعد اس کی بیوی اندر آتی ہے، اسی سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے اور وہ بھی اسی دم گر جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے بے ایمانی کی. آپ بے ایمانی کر رہے ہیں خدا کے کام میں، خدا کے گھر کے لیے بے ایمانی کر رہے ہیں، بہت بڑی بے ایمانی کر رہے ہیں. تو آپ یہ انجام سوچ لیں. خدا نے اگر آپ کو یہ موقع دیا ہے تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو توبہ کا موقع دیا ہے. کر لے توبہ. جو کوئی اس کے کام میں دخل اندازی دے گا، اس کے کاموں میں دخل اندازی دے گا، اس کا بھیانک انجام ہونے والا ہے. وہ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. اگر وہ مہربان ہے تو اس کی مہربانی کی قدر کریں. اگر آپ کو خدا نے کوئی عہدہ دیا ہے، آپ کو خدا نے تھوڑی برکت دے دی ہے، تو آپ اس چیز کو مت سوچیں کہ میں بہت کچھ بن گیا ہوں. یو آر نتھنگ. گاڈ از ایوری تھنگ. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ خداؤں کا خدا ہے. آپ کچھ بھی نہیں. کوہ طور کی پہاڑی پر جاتے ہیں. موسیٰ جب پہاڑی پر چڑھے ہوتے ہیں، خداوند سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں اور 10 احکام لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ نیچے بنی اسرائیل اور مصری جو کچھ لوگ ان کے ساتھ آ گئے تھے، وہ مل کر پھر بت پرستی کو اختیار کیے بیٹھے ہیں، بت بنا کے بیٹھے ہیں. تو کیا موسیٰ کو طیش آتا ہے اور وہ وہی 10 احکام ان پر پھینکتا ہے؟ کیا زمین پھٹتی ہے اور زندہ درگور ہو جاتے ہیں؟ خداوند اگر آپ پہ ترس کھا رہا ہے کسی وجہ سے، کیونکہ اس کا دل جو ہے، پہلے تو وہ فوراً سزا دیتا تھا، آن دا اسپاٹ آسمان سے آگ آتی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے آپ کو موقع ابھی بھی دیا ہے. ابھی بھی سدھر جائیں. میں ان سب سے کہہ رہی ہوں جو خدا کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، سب سدھر جائیں، سب توبہ کریں، سب اپنی زندگیوں میں ریوائول لے کے آئیں. آپ کہنے کو تو بہت بڑے بڑے خادمین ہیں، بہت بڑے بڑی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی زندگیاں خالی ہیں. چاہے وہ پادری ہے، کوئی بھی کسی بھی سیٹ پہ ہے. میں ان سب خادمین سے بھی درخواست کروں گی کہ خود کو خادم بنا کے رکھیں. خدا نہیں ہے وہ. خادم کا کیا کام ہے؟ خدمت کرنا. لوگوں اپنے جو گلہ کی بھیڑیں ہیں ان کی خدمت کرنا، نہ کہ لڑائی جھگڑا اور غرور میں آ جانا. یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ تو عام انسان کرتے ہیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے. خادمین کو یہ زیبا نہیں دیتا.
तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, बरकत दे। आए अजीज़ों, हम अपने सरों को झुकाएंगे और बीमारों के लिए दुआ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। हमारे भाई हैं नज़ीर जान सहोत्रा, जिनका ताल्लुक़ सरगोदा से है। उनको खुदावन ने इतना मिरेकली ठीक किया। हमने उनके लिए स्पेशल दुआ की थी, चेन प्रेयर की थी, और उनके जो थे 3 वॉल बंद थे, और खुदावन ने बहुत बड़ा मिरेकल किया। विद इन अ वीक खुदावन ने उनको शिफा दी, हील किया, और सारे वॉल्स उनके ओपन हो गए। तो ये खुदावन का बहुत बड़ा मौजज़ा है। उन्होंने स्पेशली जो थी प्रेयर हमसे करवाई थी। तो खुदावन उनको जो है बरकत दे और उनके ख़ानदान में उनको सलामत रखे। तो आए अज़ीज़ों, जिनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो तकलीफ़ें हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। अपना हाथ रखें। आपको जहाँ तकलीफ़ हो रही है, जहाँ प्रॉब्लम है, आप ज़रूर वहाँ हाथ रखें। हम उन प्रॉब्लम्स के लिए दुआ करेंगे। और हमारी एक और बहन है, उनकी भी रिक्वेस्ट आई है हमारे पास। उनके पेट में रसोली है, तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद उनकी पेट की रसोली को डिसॉल्व करे और खुदावंद उनको शिफा दे और वो ताकि गवाही दें। तो आए अजीज़ों, हम दुआ करेंगे। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र करते हैं कि ऐ खुदा तू ज़िंदा खुदा है, तू शिफा देने में कादर है। तू ऐ खुदा आज के कलाम के वसीला से जिन जिंदगियों ने इससे सुना और बरकत पाई और कसरत की बरकत पाए, ऐ यस्सु नासरी एक एक ज़िंदगी को छू और मसा कर। ऐ खुदा आज का कलाम इनके लिए खुदा 1000 गुना फल लाए। ऐ खुदा छूना और मसा करना, बरकतों पे बरकतें देना। ऐ खुदा जितनी भी जिंदगियाँ, जिनकी जो प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, दुख है, बीमारी है, तेरे यस्सु नाम से जाती रहे। ऐ खुदा जहाँ जहाँ जिन ने हाथ रखा है, ऐ खुदा एक एक को छूना और मसा करना। ऐ खुदा तमाम पेट का कैंसर, तमाम ऐ खुदा चेस्ट का कैंसर, तमाम ऐ खुदा ब्लड कैंसर तेरे यस्सु नाम से जाता रहे। ऐ खुदा हर किस्म के दर्द, तकलीफ, परेशानी तेरे यस्सु नाम से जाती रही। खुदा शिफा देने में कादर है। ऐ खुदा छूना और मसा करना। ऐ खुदा हर किस्म के दर्द को तेरे यस्सु नाम से छिड़कती हूँ। ऐ खुदा अभी और इसी वक्त तमाम किस्म के सर दर्द, ऐ खुदा तमाम किस्म के पेट दर्द, ऐ खुदा तमाम किस्म की जिस्म की दर्द तेरे यस्सु नाम से जाती रहे। एक एक जिंदगी शिफा पाए और कसरत की शिफा पाए। ऐ खुदा तेरा पाक नाम जलाल पाता जाए। ऐ खुदा हमारे साथ होना, छूना। डिवाइन फेथ टीवी के ऐ खुदा टीम के लिए तुझसे दुआ करती हूँ, एक एक जिंदगी को छूना और मसा करना। इसी तरह सिस्टर रक्सा के लिए तुझसे दुआ करती हूँ। ऐ खुदा अपनी बेटी को छू और अपने कलाम के लिए उसे तैयार कर। ऐ खुदा वो तेरी खिदमत के लिए आ रही है। ऐ यस्सु नासरी उसे छूना और मसा करना और कसरत की बरकत देना। इसी तरह बाकी डिवाइन के मेंबर्स के लिए तुझसे मैं मिन्नत करती हूँ। ऐ यस्सु नासरी की ज़िंदगी को उनको फाइनेंशियली ब्लेस करना। ऐ खुदा जितने भी डिवाइन के वॉचर्स हैं, ऐ यस्सु नासरी उनको फाइनेंशियली ब्लेस कर। ऐ खुदा इनके घर से खुदा तेरी बरकत जाने ना पाए। ऐ यस्सु नासरी एक एक को छूना और मसा करना, बरकतों पे बरकतें देना। ऐ खुदा जिनके पास घर नहीं उनको घर अता फरमा, जिनके पास गाड़ी नहीं उनको गाड़ी अता फरमा। ऐ खुदा जिनके वीज़ा प्रॉब्लम्स हैं, यस्सु नासरी उनके वीज़ा प्रॉब्लम्स को दूर कर, ताकि ऐ खुदा वो तेरे नाम की गवाही देने वाले साबित हों। ऐ यस्सु नासरी एक एक को छूना और मसा करना। ऐ खुदा जिस सिस्टर के लिए तुझसे दुआ की, जिसके पेट में रसूली है, खुदा अपना हाथ कभी बढ़ा और ऐ खुदा अपनी बेटी को छू, शिफा दे। ऐ खुदा अभी और इसी वक्त हीलिंग को जारी कर, बिना किसी ऑपरेशन के। ऐ खुदा तेरी बेटी शिफा पाए और ऐ खुदा वो गवाही देने वाली साबित हो। ऐ यस्सु नासरी वो तेरी गवाही दे कि ऐ खुदा मैंने खुदावन यस्सु पे ईमान रखा और मेरी तमाम तकलीफ जाती रही। तमाम पेट की रसोली को अभी और इसी वक्त डिसॉल्व कर और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। ऐ खुदा एक एक ज़िंदगी को छूना, मसा करना, तेरे प्यारे बेटे खुदावन यस्सु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।
امید ہے کہ آج کے پروگرام سے خدا نے آپ کو بہت ساری برکت دی ہوگی. جتنے بھی واچرز دیکھ رہے ہیں ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں ہم کسی ایسے ٹاپک یونیک ٹاپک پہ بات کریں, آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر پہ اس ٹاپک کو بھی بھیج سکتے ہیں. اپنا ٹاپک بھجوائیں تاکہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.